بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ جو منزلوں پہ لا کے کسی ہم سفر کو لوٹے، وہ جو منزلوں پہ لا کے کسی ہم سفر کو لوٹے، انہی رہزنوں میں طالب تیرا نام آ رہا ہے، انہی رہزنوں میں طالب تیرا نام آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، بر صغیر میں خصوصاً اور عالم اسلام میں عموماً علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی اصلاحی تحریک نے اہم کردار ادا کیا۔ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا اصلاحی تعلق حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمہ اللہ سے تھا۔ بالفاظ دیگر وہ اکابر علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے پیر و مرشد تھے۔ شاید میرے سامعین مجھ سے اتفاق کریں گے کہ نقطہ نظر کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اکابرین امت کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کی جائے۔ اب آپ طالب زیدی کا ایک کلپ سنیے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پکا مشرک تھا، ابن عربی کی طرح وہ وحدت الوجود کا قائل تھا، اور اشرف علی تھانوی بھی اسی کے نقش قدم پر چلتا ہوا اسی عقیدے کو پھیلا رہا ہے۔ لہٰذا یہ گندے عقیدے رکھنے کے باوجود بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پکے موائد ہیں، تو ایسی توحید کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ یہ گمراہ ترین اہل شرک کا سب سے گندا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ گرامی قدر سامعین، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ 120 سال قبل فوت ہوئے۔ طالب زیدی صاحب نے ان کے بارے میں جو زبان استعمال کی وہ آپ نے سنی، تو پھر میری گفتگو کو بھی یہ سمجھ کر سنا جائے کہ طالب زیدی بھی کوئی ایسی مقدس ہستی نہیں ہے کہ انہیں آئینہ پیش نہ کیا جا سکتا، چونکہ ان اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں اس طالب زیدی کی علمی و عملی حیثیت بقول شاعر جو چاند پر خاک اچھالتا ہے، ارے جو چاند پر خاک اچھالتا ہے وہ اپنے سر خاک ڈالتا ہے۔ جرت ہے ان دلائل کا جواب دلائل کے میدان میں دیجئے، اور اگر صرف تانوں سے کام چلانا چاہو گے تو شیشہ دکھانا ہمیں بھی آتا ہے۔ توصیف زیدی صاحب، ہم نے تانوں سے کام نہیں چلایا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کو دوسروں کو جو شیشہ دکھانا آتا ہے اس میں ذرا اپنا بھی منہ دیکھ لیتے۔ آئینہ نمبر 1، طالب زیدی نے وحدت الوجود کے نظریے کی وجہ سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ پر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ نظریہ وحدت الوجود پیش کرنے والا شخص ابن عربی ہے۔ ابن عربی کون تھا؟ آئیے آج میں اس راز سے پردہ اٹھاتا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، نظریہ وحدت الوجود کا بانی ابن عربی اپنے عقیدے اور مسلک کے اعتبار سے اہل حدیث تھا اور تقلید کا سخت مخالف تھا۔ ان الشیخ من اہل الحدیث اصولا و فروعا ومن اشد الرادین علی ارباب التقلیدی۔ یہ دیکھیں حوالہ ہدیۃ المہدی، دیکھیں آپ کا کتاب ہے ہدیۃ المہدی، صفحہ نمبر 51، صفحہ نمبر 51 کے اندر لکھا ہوا ہے، دیکھیں ان الشیخ من اہل الحدیث اصولا و فروعا ومن اشد الرادین علی ارباب التقلیدی۔ عزیزان من، جیسا کہ اس کے اور یہ اہل حدیثوں کے عقیدے کی کتاب ہے، جیسا کہ اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے کتاب ہدیۃ المہدی، مشتمل پر عقائد اہل حدیث، تصنیف وحید الزمان غیر مقلد۔ طالب زیدی، تیری منطق بھی بڑی عجیب ہے،
وحدت الوجود کا نظریہ بنانے والا اہل حدیث اور اس نظریے کو اپنانے والا مشرک، بالفاظ دیگر تو خود پکا مسلمان اور غیر مقلد اہل حدیث ہے، جبکہ تیری بات ماننے والا پکا مشرک۔ شرم تجھ کو مگر نہیں آتی، ارے شرم تجھ کو مگر نہیں آتی، اثر اس پر نہیں کچھ بھی وہ یوں ہی تن کے بیٹھا ہے، ارے اثر اس پر نہیں کچھ بھی وہ یوں ہی تن کے بیٹھا ہے، خدائی ساری کافر ہے وہ مومن بن کے بیٹھا ہے۔ طالب زیدی، تیرے اندر ذرہ بھی غیرت تھی تو پھر تو اپنے سامعین کو اپنا اصلی چہرہ دکھا دیتا اور بتاتا کہ وحدت الوجود کا نظریہ پیش کرنے والے بھی ہم خود اہل حدیثی تھے، لیکن آج سعودیوں کی زکاتیں اکٹھی کرنے کے لیے ہمیں دوسرا روپ دھارنا پڑا ہے۔ لیکن طالب زیدی، تم اس حقیقت کو کبھی نہیں چھپا سکتے کہ اگر تمہارے بقول یہ وحدت الوجود کا عقیدہ گندا عقیدہ ہے تو یہ تحفہ تم غیر مقلدوں نے ہی مہیا کیا ہے۔ آئینہ نمبر 2، مسلک اہل حدیث کے مشہور عالم نواب صدیق حسن خان صاحب ہیں، جنہوں نے 222 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب التاج المکلل ہے، جسے لامذہب نشریاتی ادارے دارالسلام نے سن 1995 میں چھاپا اور اس ایڈیشن کے صفحہ 5 پر لکھا ہے کہ جو باتیں سلفیت کے خلاف تھی ان کو نکال دیا گیا ہے، گویا اب اس میں جو کچھ ہے آج کا سلفی بھی اس کو مانتا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 170 سے صفحہ نمبر 176 تک 7 صفحات پر مشتمل وحدت الوجود نظریے کے بانی ابن عربی کا مفصل تذکرہ موجود ہے، جس پر کوئی وضاحتی نوٹ نہیں ہے، جس سے ثابت ہوا کہ آج تک کی لامذہبیت و غیر مقلدیت اس تذکرے سے متفق ہیں۔ اب آپ کو اس کی چند جھلکیاں سناتا ہوں۔ نمبر 1، وَكَانَ مِنْ أَتْبَاعِ السُّنَّةِ وَتَرْكِ التَّقْلِيدِ۔ نواب صدیق حسن خان صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ابن عربی اہل حدیث تھے اور تقلید نہیں کرتے تھے۔ ملاحظہ ہو التاج المکلل صفحہ نمبر 176، جیسا میں یہ طالب زیدی وغیرہ جو آج کل وحدت الوجود کے عقیدے پر بہت برستے دکھائی دیتے ہیں، وہ اس حقیقت کو کیوں چھپاتے ہیں کہ نظریہ وحدت الوجود کا بانی خود اہل حدیث غیر مقلد تھا۔ انہیں کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، ارے انہیں کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ طالب زیدی اور توصیف زیدی، تمہارے بقول اگر یہ کائنات کا سب سے گندا عقیدہ وحدت الوجود ہے تو تمہاری کتابیں ہی بتاتی ہے کہ یہ عقیدہ غیر مقلدوں کے گھر سے ہی نکلا ہے۔ آئینہ نمبر 3، محترم سامعین، یہ اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان صاحب جن کی وفات 120 سال قبل ہوئی، وہ اپنی اس کتاب التاج المکلل صفحہ 176 پر لکھتے ہیں، ابن عربی قرآن و سنت کے علم اور عمل و تقوی جس پر اسلام، ایمان اور احسان کا دار و مدار ہے، یہ علم و عمل ابن عربی میں مکمل طور پر موجود تھا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ گرامی قدر سامعین، اس جملے پر دارالسلام نے کوئی وضاحتی نوٹ نہیں لکھا، جس کا واضح مطلب یہ کہ آج کی سلفیت اور لامذہبیت عالم عبد المالک مجاہد ابن عربی کو اسلام، ایمان اور احسان میں کامل شخصیت تسلیم کرتا ہے، جبکہ آج ہی کا یہ ناظرہ فعل طالب زیدی اسے ابن عربی کا نظریہ ماننے والے کو اور اسے ابن عربی کو پکا مشرک کہتا ہے، اور اس کے عقیدے کو
گرد عقیدہ کہتا ہے کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین نہ کیجئے، ارے کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں بزم ناز سے یار خبر الگ الگ، لائے ہیں بزم ناز سے زلفی خبر الگ الگ۔ یہی نواب صدیق حسن خان صاحب ہے، اسی کتاب التاج المکلل کے صفحہ نمبر 175 پر لکھتے ہیں کہ ابن عربی کے بارے میں راجع موقف یہ ہے جو محقق علماء کا ہے کہ ابن عربی کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے اور اس کے نظریے کا صحیح مفہوم متعین کیا جائے اور انہیں کافر کہنے سے زبان کو روکا جائے۔ امام شوکانی کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ گرامی قدر سامعین، یوں ابن عربی کے بارے میں ایک نظریہ محقق علماء کا ہے، امام شوکانی اور نواب صدیق حسن خان کا ہے کہ خاموشی اختیار کرے، اور نواب صدیق حسن خان صاحب نے اسی کو راجع موقف قرار دیا ہے۔ اب آپ بھی فیصلہ کریں، نواب صدیق حسن خان صاحب، امام شوکانی اور اس کتاب کا ناشر عبد المالک مجاہد غیر مقلد، یہ لوگ مسلک اہل حدیث کے سچے ترجمان ہیں، یا یہ ناظر فعل طالب زیدی، دوسرا ناظر فعل توصیف زیدی، اور تیسرا ناظر فعل معراج ہندوستانی وغیرہ تکفیری گروپ غیر مقلدیت کا ترجمان ہے۔ اور پھر اگر اس نالائق و لا مذہب گروپ میں جرت ہے تو پھر ذرا جرت کرے اور میدان میں آ کر سچے مشرک ہونے کا فتویٰ لگائے۔ نواب صدیق حسن خان، امام شوکانی اور التاج المکلل کے لا مذہب ناشر عبد المالک مجاہد پر مجھے یقین ہے کہ تم زہر کا پیالہ تو پی لیں گے، لیکن ان تینوں پر شرک کا فتویٰ لگانے کی جرت نہیں کرو گے، چونکہ اس سے تمہارے عربوں کے چندوں پر اثر پڑے گا۔ تم تینوں ناظر فعل، مولوی صاحبہ اور تمہارے مداح میدان میں آ کر یہ قرض چکائیں اور میرے مطالبے کا جواب دیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آئینہ نمبر 4، یہی نواب صدیق حسن خان صاحب ہے، اسی کتاب التاج المکلل میں ابن عربی کے تذکرے کے دوران انہیں ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں: بہت بڑے نیک شخص تھے، وہ معارف الہیہ میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھے، محقق علماء ان کی جلالت شان پر متفق تھے اور اللہ کی محبت اور اس کی نشانی تھے۔ وہ اپنے زمانے کے قطب تھے، وہ شیخ اکبر تھے، ان کے محاسن شمار سے باہر ہیں، وہ حافظ سلفی کے شاگرد تھے، لوگ انہیں بڑے اولیاء میں سے شمار کرتے تھے۔ ملاحظہ ہو صفحہ نمبر 170 تا صفحہ نمبر 176۔ گرامی قدر سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ابن عربی اور اس کے نظریہ وحدت الوجود کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کے سامنے غیر مقلد گروہ کی تصویر کے دونوں رخ پیش کر رہا ہوں اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ سابقہ غیر مقلد علماء ابن عربی کی مدح سرائی کر رہے ہیں اور تکفیر گروہ ابن عربی کو مشرک قرار دے رہا ہے۔ نیز آج کا عبد المالک مجاہد ابن عربی کی مدح سرائی پر مشتمل کتابیں چھاپ کر پیسہ کما رہا ہے، تو طالب زیدی، توصیف زیدی اور معراج انڈین کا تکفیری گروہ ابن عربی کو مشرک کہہ کر عربوں کی زکاتیں جمع کر رہا ہے۔ لہذا آج کے اس زرپرست ٹولے کی بابت شاعر نے کیا خوب کہا: یہ ہستی جو تم کو نظر آ رہی ہے، ارے یہ ہستی جو تم کو نظر آ رہی ہے،
جو جبہ و مشلح میں چلا رہی ہے، اگر اس کی جیبوں کے نوٹوں کو سونگو، اگر اس کی جیبوں کے نوٹوں کو سونگو تو پیٹرول کی ان سے بو آ رہی ہے۔ آئینہ نمبر 5۔ محترم سامعین، میاں نذیر حسین دہلوی بڑے بڑے اہل حدیث علماء کے استاد ہیں، اس لیے یہ غیر مقلد لوگ انہیں شیخ الکل کہتے ہیں، یعنی سب کے استاد۔ میاں نذیر حسین کی سوال ہے الحیات بعد الممات، صفحہ 123 میں لکھا ہے، ملاحظہ ہو۔ صفحہ 123 ہے، اس کے اندر لکھا ہے، کیا لکھتے ہیں؟ اسی لیے طبقہ علماء کرام میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور خاتم الولایت المحمدیہ فرماتے ہیں، اور بات بھی یہی ہے کہ علم ظاہر و باطن کی ایسی جامعیت ندرت سے خالی نہیں ہے۔ مولانا قاضی بشیر الدین قنوجی علیہ الرحمت جو شیخ اکبر کے سخت مخالف تھے، ایک مرتبہ دہلی اسی غرض سے تشریف لائے کہ ان کے بارے میں میاں صاحب سے مناظرہ کرے، اور 2 مہینے دہلی میں رہے اور روزانہ مجلس مناظرہ گرم رہی، مگر میاں صاحب اپنی عقیدت سابقہ سے جو شیخ اکبر کی نسبت رکھتے تھے ایک تل کے برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ یہ دیکھیں عزیز ساتھیوں، اسی کتاب کے صفحہ 123 میں لکھا ہے، محترم سامعین نوٹ کریں کہ غیر مقلدوں کے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی اس ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں، انہیں خاتم الولایت المحمدیہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں اب ایسا ولی نہیں آئے گا، اور ابن عربی کی تعظیم کرتے ہیں اور ایسی عقیدت رکھتے تھے کہ 2 مہینے کے مناظروں کے باوجود شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب اپنی عقیدت سے دل بھر پیچھے نہ ہٹے۔ طالب زیدی اور توصیف زیدی، تم ابن عربی کو مشرک سمجھتے ہو اور اس کے عقیدے وحدت الوجود کو گندا شرکیہ عقیدہ کہتے ہو، جب تمہارے استاذ الاساتذہ اور شیخ الکل تو ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں، خاتم الولایت المحمدیہ کہتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ طالب زیدی اور توصیف زیدی کے سامعین و مداحین و اندھے مقلدین اور آج کے تمام لامذہب افراد، آج تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اگر تم نے طالب زیدی اور توصیف زیدی کی صف میں کھڑے ہوتے ہو تو پھر تمہیں 150 سال کے تمام اہل حدیث علماء سے دستبردار ہونا پڑے گا، چونکہ یہ سب براہ راست یا بالواسطہ شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد ہیں۔ اب فیصلہ کرو کہ شیخ الکل کی صف میں آنا پسند کرو گے یا ان ناظر فعل مولویوں کی صف میں۔ نمبر 2، تکفیری تحریک کے 2 اہم کردار۔ طالب زیدی اور توصیف زیدی کے مطابق اگر تم ابن عربی کو پکا مشرک کہو گے اور اس کے عقیدہ وحدت الوجود کو کائنات کا گندا عقیدہ مانو گے تو پھر تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو غیر مقلد علماء ایسے شرک کو شیخ اکبر کہیں، ایسے مشرک کو شیخ اکبر کہیں، خاتم الولایت المحمدیہ کہیں اور ان سے عقیدت رکھیں، تو پھر ایسے علماء کے بارے میں طالب زیدی اور توصیف زیدی کا کیا فتویٰ ہوگا؟ میدان میں آئے اور اپنا واضح جواب ریکارڈ کرائے اور آئے بائیں شائیں نہ کرے۔ بقول شاعر، الجھا ہے پاؤں آپ کا لمبے رومال میں، الجھا ہے پاؤں آپ کا اپنے رومال میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، لو آپ اپنے
سامعین، آپ طالب زیدی اور توصیف زیدی سے پوچھے کہ جناب آپ نے عقیدہ وحدت الوجود کے نام پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا اشرف علی تھانوی پر تو کفر کا فتویٰ داغ دیا، اب آؤ میدان میں اور لگاؤ فتویٰ شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی پر، پھر میں آپ کو پھر دیکھوں گا آج کے غیر مقلدوں کے دامن میں باقی کیا رہ جاتا ہے، چونکہ پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ مشہور اہل حدیث عالم انہی میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے شاگرد ہیں، غرباء اہل حدیث کے امیر شیخ الکل کے شاگرد ہیں حضرت مولانا عبداللہ غزنوی جو حضرت مولانا داؤد غزنوی کے دادے ہیں، وہ بھی شیخ الکل کے شاگرد ہیں۔ تحفۃ الاحوذی کے مصنف شیخ مبارک پوری انہی کے شاگرد ہیں، مرآت المفاتیح کے مصنف انہی کے شاگرد ہیں، عون المعبود کے مصنف شیخ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ انہی کے شاگرد ہیں۔ پھر میں دیکھوں گا شیخ الکل کون تھے اور ان علماء کیسے شخص نے استفادہ کیا اور ان علماء نے کیسے شخص نے استفادہ کیا۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ ان جلیل القدر علماء کو رکھ لو یا نادر فیل طالب زیدی اور توصیف زیدی اور معراج انڈین تکفیری کو رکھ لو۔ طالب زیدی فتویٰ لگانا آسان ہے لیکن ان کو نبھانا مشکل ہے۔ غصب شدہ حق پہ چپ نہ رہنا ہمارا منشور ہو گیا ہے، غلط بیانی پہ چپ نہ رہنا ہمارا منشور ہو گیا ہے۔ تم اپنے جھوٹے فتوے کیوں ہر ایک پہ لگائے جاتے ہو؟ تم اپنے جھوٹے فتوے کیوں ہر ایک پہ لگائے جاتے ہو؟ تم اپنے جھوٹ کے نیزے کیوں ہر دل میں اتارے جاتے ہو؟ تم اپنے جھوٹ کے نیزے کیوں ہر دل میں اتارے جاتے ہو؟ ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ اس شہر کو سچا رہنے دو، اس دیس میں سب کو رہنے دو۔ اس شہر کو سچا رہنے دو، اس دیس میں سب کو رہنے دو۔ ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، تم کانٹے کیوں بچھواتے ہو؟ ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، تم کانٹے کیوں بچھواتے ہو؟ سامعین، آپ طالب زیدی اور توصیف زیدی کو پکڑ کر مولانا ثناء اللہ کی خدمت میں لے کر چلتے ہیں۔ آئینہ نمبر 6۔ محترم سامعین، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ مشہور اہل حدیث عالم ہے، غیر مقلد لوگ انہیں شہر پنجاب بھی کہتے ہیں۔ وہ اپنے فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ 334 پر ابن عربی اور عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں کیا فتویٰ صادر کرتے ہیں وہ ملاحظہ ہو۔ گرامی قدر سامی، ابن عربی اور نظریہ وحدت الوجود کے بارے میں جو موقف میں نے آپ کو علماء اہل حدیث کی اصل کتابوں سے دکھایا تھا، مولانا سلام اللہ صاحب نے بھی اسی موقف کو ان کی کتابوں کے حوالے سے دہرایا اور آخر میں اپنا موقف بھی یوں لکھا کہ خاکسار کی رائے میں بھی شیخ ممدوح قابل عزت لوگوں میں سے ہے۔ نیز وہ عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خاکسار کے نزدیک
اس کی صحیح تفسیر بھی ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، آخر ہم آپ بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، لہذا ہم تکفیری تحریک کے سرغنہ طالب زیدی، اس کے بھائی توصیف زیدی اور اس کے روحانی فرزند معراج بہارتی سے بجا طور پر سوال کرتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، نواب صدیق حسن خان صاحب، میاں نذیر حسین دہلوی صاحب اور امام شوکانی مسلک اہل حدیث کے سچے ترجمان تھے، یا تم اہل حدیث کے سچے ترجمان ہو، جبکہ وہ غیر مقلدین کے بڑے علماء تھے، اور تم لا مذہبوں کے بڑے جوہلا ہو جو ناظرہ فعل ہو، وہ علم و عمل کے پار تھے اور تم مچھر کا پر ہو۔ آئینہ نمبر 7۔ گرامی قدر سامی، چلے آؤ اب اسی تکفیری گروپ کو لے کر مولانا سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ کی خدمت میں چلے۔ یہ وہ عالم ہے جنہوں نے تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں جماعت اہل حدیث کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ دیکھیں، داؤد غزنوی ہے، صفحہ 88 دیکھیں، اس کے اندر مضمون نگار لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں دیکھیں آپ خود، جس کا خلاصہ یہ ہے: مولانا داؤد غزنوی اتنے بڑے عالم ہو کر ابن عربی کا تذکرہ تعظیم و تکریم کے ساتھ کرے، اور طالب زیدی ناظرہ فعل ہو کر بھی ابن عربی کو مشرک کہے۔ مولانا داؤد غزنوی ابن عربی کو اپنا بزرگ کہے، اور یہ ناظرہ فعل طالب زیدی مولانا غزنوی کے اس بزرگ کو مشرک کہہ رہا ہے۔ مولانا غزنوی ابن عربی کے حوالے سے اپنے آپ کو خرد یعنی چھوٹا کہہ کر رو پڑے، اور یہ طالب زیدی ناظرہ فعل کسی ٹٹائی سے انہیں مشرک قرار دے رہا ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ مسلک اہل حدیث کے سچے ترجمان مولانا داؤد غزنوی ہیں یا ناظرہ فعل طالب زیدی۔ پسند اپنی انتخاب اپنا۔ آئینہ نمبر 8۔ محترم سامعین، اب اس طالب زیدی اور توصیف زیدی کو پکڑ کر پھر نواب صدیق حسن خان صاحب کی خدمت میں لے کر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں معاصر صدیقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39 اور 40 پر مسئلہ وحدت الوجود کی بابت لکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 39 اور 40، اس کے اندر مسئلہ وحدت الوجود کے بابت لکھتا ہے: چونکہ ان اختلافات کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم کو طرفین میں سے کسی ایک کی طرف جزمن میلان نہیں ہو سکتا۔ مذہب وحدت وجود اور مذہب وحدت شہود دونوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو جس طرح ایک جانب بہت سے دلائل ہیں، اسی طرح دوسری طرف بھی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ہم پر اعتقاداً لازم ہے کہ ہم کسی جانب بھی ضلالت اور گمراہی کا خیال دل میں نہ لائیں، کیونکہ اس میں بہت سے علماء کرام اور مشائخ اعظام کی تضلیل و تکفیر لازم آتی ہے۔ وحدت وجود کے اثبات یا ابطال میں لب کشائی نہ کرنی چاہیے۔ اگر خود ذی فہم ہے تو اپنی فہم پر قناعت کرے، اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو ان اقوال کو ان کے قائلین پر چھوڑ دے۔ یہ ہے معاصر صدیقی میں نواب صدیق حسن خان صاحب کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے سنی کہ ہم پر اعتقاداً لازم ہے کہ ہم کسی جانب بھی ضلالت اور گمراہی کا خیال دل میں نہ لائیں۔ نیز انہوں نے فرمایا اگر یہ خدشہ مانے نہ ہوتا تو میں اس مسئلہ وحدت الوجود کو محدثین کے اقوال اور دلائل عقلی و نقلی سے اس طرح ثابت کرتا کہ علماء ظاہری میں سے بھی کسی کو اس سے انکار نہ ہوتا۔ دیکھیں اگلے صفحہ نمبر 40 کے اندر لکھتے ہیں: اگر یہ خدشہ مانے نہ ہوتا تو میں اس مسئلہ وحدت وجود کو متکلمین کے حفوات چھوڑ کر محدثین کے اقوال و اشارات
اور دلائل عقلی و نقلی سے اس طرح ثابت کرتا کہ علماء ظاہرین میں سے بھی کسی کو اس سے انکار نہ ہوتا اور وہ اس کے خلاف لب کشائی نہ کر سکتا۔ نیز انہوں نے فرمایا اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو اس میں کوئی مابین نزاع بات نہیں ہے، جبکہ طالب زیدی اور توصیف زیدی انہی علماء کے فرقے سے وابستہ ہے، لیکن وہ ابن عربی کو پکا مشرک اور عقیدہ وحدت الوجود کو سب سے گندہ عقیدہ کہہ رہا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھا اہل حدیثوں کے سرکردہ علماء کا موقف۔ ایسے موقع پر اس تکفیری گروپ کی رائے فرار یہ ہوتی ہے کہ میں ان علماء کی بات کو نہیں مانتا، میں ان کا مقلد نہیں ہوں، میں ان کی صرف وہ بات مانتا ہوں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محترم سامعین، ان چکنی چپڑی باتوں کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چند گزارشات ہمیشہ پیش نظر رکھیں تو ان کا یہ مکر و فریب ختم ہو جائے گا۔ گزارش نمبر 1، طالب زیدی اور توصیف زیدی، تم کہنے کو تو اپنے ان علماء کو بھی نہیں مانتے، لیکن بعینہ ہی اسی طرح تم ہمارے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کو بھی نہیں مانتے، لیکن ہمارے علماء کے خلاف تو اسی مسئلے وحدت الوجود کی بنا پر تم نے کفر و شرک کے فتوے صادر کیے، ان کے خلاف کتابیں لکھی، لیکن تمہارے یہ علماء بھی اس نظریے کے قائل ہیں، تو ان کے خلاف آج تک تم نے اسی زبان میں کوئی تقریر نہ کی، ان کی تردید میں آج تک کوئی کتاب نہ لکھی، ان کے خلاف آج تک کوئی فتویٰ صادر نہ کیا۔ آخر کیوں ہے میرا تیری بجا اگر تو سوال میرا ہے کیوں غلط ہے، میرا تیری بجا اگر تو سوال میرا ہے کیوں غلط، وہاں گالیاں تھی نقد نقد، یہاں خاموشی پر اصرار ہے۔ گزارش نمبر 2، طالب زیدی، توصیف زیدی اور معراج انڈین، تم کہتے ہو کہ ہم اپنے ان علماء کے مقلد نہیں ہیں، تو بعینی اسی طرح تم ہمارے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے بھی مقلد نہیں ہو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت پر تو تم نے کفر و شرک کے فتوے صادر کیے، لیکن اسی موقف کو رکھنے والے اپنے علماء کے خلاف نہ تو آج تک کوئی تقریر ہوئی، نہ کوئی فتویٰ چھپا، نہ کوئی کتاب منظر عام پر آئی۔ آخر کیوں؟ خاموشی بے سبب نہیں غالب، ارے خاموشی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ گزارش نمبر 3، تمہارا یہ کہنا کہ جی ہم تو اپنے علماء کی صرف وہ بات مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ محترم سامعین، یہ جملہ بھی ان کی چال بازی ہے، چونکہ غور طلب بات یہ ہے کہ 222 کتابوں کے مصنف نواب صدیق حسن خان صاحب، استاذ العلماء اور شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب، حدیث شریف کی کتابوں کے مترجم وحید الزمان صاحب، شہری پنجاب اور مشہور مناظر مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ، اور پاکستان میں جماعت اہل حدیث کی بنیاد قائم کرنے والے مولانا داؤد غزنوی جیسے جلیل القدر علماء اہل حدیث قرآن و سنت کو صحیح سمجھتے تھے، یا تم ناظر فعل مولوی طالب زیدی اور توصیف زیدی اور معراج ہندوستانی قرآن و حدیث کو صحیح سمجھتے ہو، جنہیں دیکھ کر بھی قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ گزارش نمبر 4، یہ پانچوں حضرات اہل حدیث کے جید علماء کرام ہیں، ان کا دعویٰ تھا ہم ہر کام اور ہر عقیدہ
قرآن و حدیث کی بنیاد پر اختیار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ابن عربی اور وحدت الوجود کی بابت یہ نرم موقف اختیار کیا، جبکہ تم لوگ بھی زبان سے یہی کہتے ہو کہ ہم ہر وہ بات مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور اسی بنا پر تم نے ابن عربی کو مشرک کہا اور اس کے عقیدہ وحدت الوجود کو گندا عقیدہ کہا۔ اب اس صورتحال کی بنا پر تمہارے اکابر علماء بھی قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، اور ان کی روح سے تمہارا موقف غلط ہے، اور تم بھی قرآن و حدیث کی بات کرتے ہو اور تم ان کے موقف کو غلط قرار دیتے ہو۔ یوں وہ تم کو غلط کہتے ہیں اور پکے اہل حدیث ہیں، اور تم ان کو غلط کہتے ہو اور پکے اہل حدیث ہو۔ اب تم دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط؟ البتہ تم دونوں اہل حدیث گروہ ایک دوسرے کو غلط کہنے پر متفق ہو۔ اب تم دونوں میں سے اہل حدیث کا سچا ترجمان کون ہے، یہ فیصلہ تمہارے سامعین نے کرنا ہے کہ ایک طرف تمہارے یہ بڑے بڑے علماء بشمول عبد المالک مجاہد ہے، اور ان کے مقابل دوسری طرف تم ناظر فعل طالب زیدی، توصیف زیدی اور معراج انڈین ہو، جن کے علم کا معیار یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان کی ڈھیروں غلطیوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن آج تک ان کو میدان میں آ کر ان کا جواب دینے کی جرت نہیں ہوئی ہے۔ بقول شاعر: جن کو حاصل بصیرت نہ نور نظر، جن کو حاصل بصیرت نہ نور نظر، ان کے آنگن کا چندنا فریب نظر۔ جن کو حاصل بصیرت نہ نور نظر، ان کے آنگن کا چندنا فریب نظر۔ زیدی برادران کی علمی حیثیت بقول شاعر: دنیا میں جھوٹے دو بھائی، توصیف اور طالب زیدی ہے۔ دنیا میں جھوٹے دو بھائی، توصیف اور طالب زیدی ہے۔ ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے، ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے۔ ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے، ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے۔ گزارش نمبر 5 کی تفصیل سے پہلے آپ طالب زیدی کا ایک اور کلپ سنیں۔ اب شیطان نے ناکا لگا کر ان علماء کو تو آؤٹ کر دیا کہ جنہوں نے عقیدہ وحدت الوجود کو قبول کر لیا۔ طالب زیدی کے سامعین و مداحین و صاحب بصیرت مقلدین، آپ ذرا طالب زیدی سے پوچھیں کہ اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو پھر شیطان کے اس ناکے میں آ کر کون کون سے علماء ناک آؤٹ ہوئے۔ طالب زیدی بے لاگ تبصرہ کرنا۔ اب دنیا دیکھے گی کہ یا تو صرف تو بچے گا یا پھر تیرے علماء بچیں گے۔ اگر کوئی تیسری شکل ہے تو میدان میں آ کر بتا دے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تیرے سامعین تیری آئیں بائیں شائیں نہیں سنیں گے چونکہ وہ باشعور ہیں، انہیں واضح دو ٹوک اور تسلی بخش جواب چاہیے۔ اب سکی لائٹ کالونی راول پنڈی کی مسجد کے مقتدیوں سمیت تیرے سامعین و مداحین بزبان حال یہ شعر پڑھ کر تجھ سے یوں مخاطب ہے: بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، ارے بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا،
یہ لگتی ہے میرے سینے میں بن کے تیر مولانا، نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجے ٹھٹائی سے، یہی ہے جرم میرا اور یہی ہے تقصیر مولانا۔ کرامی قدر سامعین، یوں میں نے ابن عربی اور نظریہ وحدت الوجود کے حوالے سے طالب زیدی اور توصیف زیدی کو 8 آئینے دکھائے اور 5 گزارشات کی۔ ان 8 آئینوں میں وہ اپنا حقیقی چہرہ دیکھیں گے تو شاعر کے اس شعر سے اپنے آپ کو مخاطب کریں گے۔ شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر دیوبند کا نہ کر، ارے شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر دیوبند کا نہ کر، خود عمل تیرا ہے صورت کر تیری تصویر کا۔ نیز میری ان 5 گزارشات کا جواب بھی ان کے ذمہ قرض ہے، اگر ان میں جرأت ہے تو میدان میں آئے اور ہمیں اور اپنے سامعین کو مطمئن کرے اور میرے ان حوالہ جات کا تسلی بخش جواب دے، اور ان علماء اہل حدیث کی بابت اپنا موقف واضح کرے جو ابن عربی کے مداح ہیں۔ نہ فریب دے سکیں گے، ارے نہ فریب دے سکے گی ہمیں اب تیری خطابت کہ رلا چکی ہے ہم کو تیری کم سخن نگاہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جوں ہی نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا، پڑی اپنے عیبوں پہ جوں